اب اسلام کیا ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھنی پڑے گی۔ حدیث نمبر 8 ہے اور کتاب الایمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر روایت فرماتے ہیں، قال، کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ بندہ گواہی دے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ہی اللہ کے آخری پیغمبر رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرتا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، گواہی دینا اللہ اور اس کے رسول کی، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی یہ اسلام کی ایک ایسی عمارت ہے کہ جس کی بنیاد اور جس کے ستون گویا کہ 5 ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی ڈیمیج ہو گیا، ان میں سے ایک بھی نقصان پا گیا، تو عمارت کو نقصان کا خدشہ ہے۔ کورس بنیادی مسائل آپ نے سیکھنے، ہم نے سیکھنے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا کیا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بنیادی اسلام کی یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ عز و جل کی اور رسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں۔ دیکھیں، یہ عمل کے ساتھ عقیدہ ہے۔ نماز، اس میں فقہی جزیات آ جاتی ہیں۔ حضور نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا، اختلاف امتی رحمہ، اس میں اختلاف ہو جائے تو وہ رحمت کا باعث ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ جیسے شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں نا، تو یہ اختلافات حضور نے پہلے ہی فرما دیے تھے کہ یہ میری امت میں باعث رحمت ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے، ایک بات ہے، حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے موقع پر، جنگ حنین جب ہوئی تو اس موقع پر ایک شخص کے بارے میں فرمایا، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حضور فرما دے کہ بھئی یہ جہنم میں جائے گا، تو سارے تو اسی کی ٹو میں لگ جائیں گے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کرنا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ حضور کے ساتھ ہے اور حضور کے ساتھ ہو کے لڑ رہا ہے، اسلام والوں کے ساتھ ہو کے لڑ رہا ہے، اور پھر جہنم جائے گا، اور فرما حضور رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حالانکہ نماز پڑھتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن رسول اللہ سے پڑھتا ہے، جہاد کرنے آ گیا ہے، اور جائے گا جہنم میں۔ کیوں؟ سارے صحابہ اسی طرف متوجہ ہو گئے، شخص کی طرف، تو دیکھا کہ وہ تو بالکل ایک جانباز کی طرح جو ہے، وہ شیر کی طرح لڑ رہا ہے کافروں سے، اور خود زخم بھی کھا رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا نا جہنم جائے گا، وہ تو اس طرح لڑ رہا ہے، ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، وہ جہنم میں جائے گا۔ لفظ ہے کہ قریب تھا کہ صحابہ وہ لوگ شک میں مبتلا ہوتے کہ ایسے شخص نے بھی اگر جہنم جانا ہے تو جنت کس نے جانا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو حج کرتا ہے، اعمال بھی سارے صالحہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو کر جنگ کافروں سے لڑ رہا ہے، اور زبردست انداز میں لڑ رہا ہے، چوٹیں بھی کھا رہا ہے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور حضور فرماتے ہیں جہنم جائے گا۔ قریب تھا کہ شک میں مبتلا ہوتے، جنگ ختم ہوئی نا تو وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور خودکشی کر کے حرام موت مر گیا۔ اور جب وہ حرام موت مرا تو سارے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ، ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا، توجہ نہیں تھی، آپ کی بات رب نے سچ کر دکھائی۔ پھر حضور نے فرمایا، ہاں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ کا رسول ہوں، یہ کیوں فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں؟ مطلب میں اپنی طرف تو گال نہیں کردا نا، میں جڑی گل کردا وہ رب دی طرف ہی کردا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، میرا محبوب اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں، جب بولتا ہے رب کی بولتا ہے۔ تو فرمایا یا بلال، حضرت بلال کو آواز دی، یا بلال
قم فأذن، اٹھ اور اذان دے. اذان مطلب اعلان کر. کیا؟ الا مومن. فرمایا یہ بھی اعلان کر دے کہ جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک بندہ مومن نہ ہو. اس پر علامہ بغدادی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں یہ بات کیوں فرمائی؟ فرمایا وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وہ منافقوں میں سے تھا. اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، عمل ٹھیک تھا، اس کا عقیدہ درست نہیں تھا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو متعلق یہ بات ارشاد فرمائی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عقیدہ کتنی مین چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، کہ اگر بندے کا عقیدہ درست ہو تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، نہیں تو قبول نہیں ہوتا. اسی کے مقابل ایک اور میں آپ کے سامنے مشکات شریف اور بہقی شریف کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا. صفیں درست ہو گئیں، حضور جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر بول پڑے، یا رسول اللہ یہ فاجر آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر، یہ فاجر فاسق آدمی ہے، اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں. اس کا کیا معنی ہے؟ فاجر آدمی ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اچھے اعمال نہیں ہیں، برے افعال ہیں. یعنی یہ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہوتا تو عمر ہوتا. ہائے ہائے، وہ عمر فاروق جن کی حمایت میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، وہ عمر فاروق فرمایا یا رسول اللہ اس کا جنازہ مت پڑھائیے اس لیے کہ یہ رجل فاجر ہے. حضور نے رخ انور پھیرا اور اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا میرے غلاموں کوئی نیک عمل اس کا کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ شفیق اور مہربان آقا کے کیا کہنے. فرمایا کوئی کسی نے نیک عمل اس کا دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی کرے یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا ایک مرتبہ اللہ کی رضا کی خاطر اس نے ایک جگہ پہ چوکی داری کی تھی. یار ایک مرتبہ چوکی داری ہو تو حضور گواہی دیتے ہیں، اور جو دین پر ساری زندگی چوکی داری دے اس کا عالم کیا ہوگا والی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے کوئی نیک عمل کرتے دیکھا ہے اس کو؟ ہاں یا رسول اللہ ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے چوکی داری کی تھی، بس یہ عمل ہے. حضور نے اتنی بات سنی تو جنازہ پڑھا دیا. عمر بھی نہیں بولے. اللہ پتا تھا نا، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، نہیں بولے. جنازہ پڑھایا، اس کے بعد حضور دفنا رہے ہیں اور دفناتے ہوئے فرما رہے ہیں تیرے ساتھیوں کو یہ گمان تھا کہ شاید تو جہنم جائے گا، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنت جائے گا. پھر جناب عمر کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے یا عمر لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرہ. اے عمر تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں کے عقیدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. عقیدہ مین چیز ہے، نظریہ مین چیز ہے، فیتھ مین چیز ہے، بنیادی چیز عقیدہ ہے. نہیں دیکھیں آپ خود بھی بیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کتنے، آپ توجہ کر لیں. ایک بیٹا نکما ہے، کچھ بھی کماتا ہی نہیں ہے، دیتا ہی آپ کو کچھ نہیں، ایک سب کچھ دیتا ہے مگر گالی بھی دے دیتا ہے. سارے ایسے ہوں ضروری نہیں، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. گالی بھی دے دیتا ہے، وہ غصہ بھی کرتا ہے میرے پیسوں پہ پلتے ہیں آپ، میں دیتا ہوں تو نظام چلتا ہے گھر کا، میں اس طرح کرتا ہوں نہیں تو کیسے چلے نظام. تو بتائیے دل سے بتائیے کہ ماں اور باپ کسے پسند کریں گے؟ تو آپ کہیں گے اسے پسند کریں گے جو کچھ نہیں کماتا لیکن اس کو سارا کچھ کہو پھر بھی آگے سے بولتا بھی نہیں، اور یہ سب کچھ کما کے دیتا ہے، ساتھ باتیں بھی سنا دیتا ہے. یوں سمجھ لو کہ بھئی پانی بھی پھیر دیتا ہے، ساری کتی کرائی تے پانی پھیر دیتا جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں عقیدے کے متعلق. اللہ اور اس کے رسول کے متعلق عقیدہ بالکل سالڈ ہونا چاہیے. عمل میں کوئی کمی کجی رہ بھی گئی تو رب کہے گا چلو ادب تے کردا سی نا، اس کا عقیدہ تو ٹھیک تھا نا. تو حضور نبی دو عالم نے فرمایا عمر تم سے تمہارے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں، لوگوں کے عقائد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آج وہ حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے جس میں فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے ذکر کی ہے تاکہ ہمیں عقیدے کے متعلق پہلے ہی آگہی ہو جائے، اور پھر